ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها، ترجمہ کنز العرفان۔ جو برا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب۔ اور جو اچھا کام کرے، مرد ہو خواہ عورت، اور وہ ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں بے حساب رزق پائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان۔ یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ مرد مومن نے اپنی قوم کو نیک اور برے اعمال اور ان کے انجام کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ مرد مومن نے کہا جو دنیا میں برا کام کرے تو اسے اس برے کام کے حساب سے آخرت میں بدلہ ملے گا، اور مرد و عورت میں سے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا والا اچھا کام کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہو، کیونکہ اعمال کی مقبولیت ایمان پر موقوف ہے، تو انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں وہ بے حساب رزق پائیں گے۔ اور نیک عمل کے مقابلے میں زیادہ ثواب عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کو جنت میں بے حساب رزق ملے گا۔ اسی مناسبت سے یہاں جنتی نعمتوں سے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچہ ترمذی شریف میں ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر کہا کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے درجات میں اپنے اعمال کے مطابق داخل ہوں گے، پھر انہیں دنیا کے دنوں کے حساب سے ایک ہفتے میں اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رب کی زیارت کریں گے، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا عرش ظاہر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، تو ان کے لیے نور کے ممبر، موتیوں کے ممبر، یاقوت اور زبرجد کے ممبر، سونے اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے۔ ان میں سے ادنا درجے والے جنتی، حالانکہ ان میں ادنا کوئی نہیں، مشک اور کافور کے ٹیلے پر ہوں گے، اور وہ یہ تصور نہ کریں گے کہ کرسیوں والے ان سے اعلیٰ جگہ میں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ کیا تم سورج کو اور 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ ہم نے عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا ایسے ہی تم اپنے رب عز و جل کو دیکھنے میں شک نہ کرو گے۔ اس مجلس میں ہر ایک کے سامنے اللہ تعالیٰ بے حجاب موجود ہوگا، حتیٰ کہ ان میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمائے گا اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے ایسا ایسا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ اسے اس کی بعض دنیاوی بدعہدیاں یاد دلائے گا تو وہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ عز و جل، کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہاں، تو میری وسیع رحمت کی وجہ سے ہی تو اپنے اس درجے میں پہنچا۔ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ان کے اوپر بادل چھا جائے گا اور ان پر ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو کبھی کسی چیز میں نہ پائی ہوگی، اور ہمارا رب عز و جل ارشاد فرمائے گا اس انعام و اکرام کی طرف جاؤ جو میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے، اور اس میں سے جو چاہو لے لو۔ تب ہم اس بازار میں پہنچیں گے جسے فرشتوں نے گھیرا ہوگا، اس میں وہ چیزیں ہوں گی جس کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ دلوں پر ان کا خیال گزرا۔ تب ہم جو چاہیں گے وہ ہمیں دے دیا جائے گا، وہاں نہ تو خرید ہوگی نہ فروخت، اور اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے، اور بلند درجے والا خود آئے گا اور اپنے سے نیچے درجے والے سے ملے گا، حالانکہ ان میں نیچا کوئی نہیں، تو اس پر جو لباس یہ دیکھے گا وہ اسے پسند آئے گا۔ ابھی اس کی آخری بات ختم نہ ہوگی کہ اسے اپنے اوپر موجود لباس اس سے اچھا محسوس ہوگا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ جنت میں کوئی غمگین نہ ہو۔ پھر ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو ہم سے ہماری بیویاں ملیں گی اور کہیں گی مرحبا، خوش آمدید، جس وقت آپ یہاں سے گئے تھے اس وقت کے مقابلے میں اب آپ کا حسن و جمال بہت زیادہ ہے۔ تب ہم کہیں گے آج ہمیں اپنے رب تعالیٰ کے دربار میں بیٹھنا نصیب ہوا تھا، خدائے جبار کے حضور ہمیں ہم نشینی نصیب ہوئی،
ہمارا حق یہی تھا کہ ہم ایسے لوٹیں جیسے اب لوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔